السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور آج کا سبق نہایت آسان ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے پچھلا سبق بڑی اچھے طریقے کے ساتھ یاد کیا تھا، جن کو وزن نکالنا اچھے طریقے کے ساتھ آ چکا ہے، جو وزن نکال لیتے ہیں اور اس کے بعد حروف اصلیہ اور زائدہ کو الگ الگ کر سکتے ہیں، ان کے لیے بڑا حلوہ سا سبق ہے۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھ لیے کہ ثلاثی میں نے آپ کو بتایا تھا 3 کو کہتے ہیں، رباعی 4 حروف والے کو کہتے ہیں، اور خماسی 5 حروف والے کو کہتے ہیں۔ وہ کلمہ جس کے اندر 3 حروف ہوں اس کو کہتے ہیں ثلاثی، ٹھیک ہے، اور وہ کلمہ جس کے اندر 4 حروف ہوں اسے رباعی کہتے ہیں، وہ کلمہ جس کے اندر 5 حروف ہوں اسے خماسی کہتے ہیں۔ اب ثلاثی، رباعی اور خماسی اگر ان میں زائد حرف نہیں ہے تو اسے کہیں گے مجرد، اور اگر ان کے اندر کوئی زائد حرف بھی ہے، حروف اصلیہ کے علاوہ بھی کوئی حرف ہے، تو اسے کہیں گے مزید فی، ٹھیک ہے۔ اب دوبارہ سے میں آپ کو الگ الگ کر کے ڈیفینیشن بتا دیتا ہوں کہ ثلاثی مجرد جس میں 3 حروف اصلیہ ہوں اور زائد حرف نہ ہو، ثلاثی مزید فی جس میں 3 حروف اصلیہ ہوں اور زائد حرف بھی موجود ہو، اور رباعی مجرد جس میں 4 حروف اصلیہ ہوں اور زائد حرف نہ ہو، اور رباعی مزید فی جس میں 4 حروف اصلیہ ہوں اور زائد حرف بھی موجود ہو۔ خماسی مجرد جس میں 5 حروف اصلیہ ہوں اور زائد حرف نہ ہو، خماسی مزید فی جس میں 5 حروف اصلیہ ہوں اور زائد حرف بھی موجود ہو۔ اب اگر آپ نے پچھلا سبق اچھی طرح سے سمجھا تھا تو آپ کو بڑی اچھے طریقے سے سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ آئیے ایگزامپل کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، انشاءاللہ جو ڈاؤٹ باقی ہے وہ بھی کلیئر ہو جائیں گے۔ اور وہ کلمہ جس میں حروف اصلیہ 3 ہوں اور کوئی زائد حرف نہ ہو، جیسے ناصرہ۔ اب یہ فعلہ کے وزن پر ہے تو نون فا کے مقابلے میں، صاد عین کے مقابلے میں اور را لام کے مقابلے میں آ رہا ہے۔ یہاں پہ کوئی بھی حرف زائد نہیں ہے اور حروف اصلیہ بھی 3 ہی ہیں۔ ثلاثی مزید فی کی طرف چلتے ہیں۔ وہ کلمہ جس میں حروف اصلیہ 3 ہوں اور کوئی حرف زائد بھی ہو، جیسے اکرمہ، یہ افعالہ کے وزن پر ہے، جہاں پہ فا کاف کے مقابلے میں آ رہا ہے، عین را کے مقابلے میں آ رہا ہے، اور لام میم کے مقابلے میں آ رہا ہے، اور حمزہ کے مقابلے میں۔ فا عین لام کے مقابلے میں کاف را میم آ رہی ہیں، اور 3 حروف اصلیہ ہونے کے بعد ایک حرف زائد بھی ہے، تو تعریف تھی۔ وہ کلمہ جس میں حروف اصلیہ 3 ہوں اور کوئی زائد حرف بھی ہو، تو یہاں پہ زائد حرف حمزہ ہے تو یہ ثلاثی مزید فی کہلائے گا۔ رباعی مجرد کسے کہتے ہیں؟ وہ کلمہ جس میں حروف اصلیہ 4 ہوں اور کوئی زائد حرف نہ ہو، جیسے زلزلہ، یہ وزن پہ آ رہا ہے فعلل کے وزن پہ، یہ فا عین 1 لام اور 2 لام کے وزن کے برابر میں آ رہے ہیں۔ زا فا کے مقابلے میں آ رہا ہے، لام عین کے مقابلے میں، اور پہلا لام زا کے مقابلے میں اور دوسرا لام لام کے مقابلے میں آ رہا ہے۔ تو یہاں پہ تمام کے تمام حروف فا عین 1 لام اور دوسرے لام کے مقابلے میں ہیں، لہٰذا یہ رباعی مجرد کہلائے گا، کیونکہ اس میں 4 حروف ہیں اور چاروں کے چاروں حروف حروف اصلیہ ہیں۔ اور آگے پڑھیں گے رباعی مزید فی کے بارے میں۔ وہ کلمہ جس میں حروف اصلیہ 4 ہوں اور کوئی زائد حرف بھی ہو، جیسے تزندقہ، یہ تفعلل کے وزن پر آ رہا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے گا تا کے مقابلے میں، زا فا کے مقابلے میں، عین نون کے مقابلے میں، لام دال کے مقابلے میں، اور دوسرا لام قاف کے مقابلے میں۔ تو یہاں پہ 4 حروف اصلیہ ہیں، اور تا کے مقابلے میں چونکہ آ رہا ہے، فا عین لام کے مقابلے میں نہیں آ رہا، تو لہٰذا یہ زائد حرف کہلائے گا۔ آگے خماسی مجرد کی طرف چلتے ہیں۔ بالکل اسی طرح وہ کلمہ جس میں حروف اصلیہ 5 ہوں اور کوئی حرف زائد نہ ہو، جیسے جحمریشن فعللیلن۔ اب اس میں دیکھیں کہ جیم فا کے مقابلے میں، ہا عین کے مقابلے میں، میم لام کے مقابلے میں، را دوسرے لام کے مقابلے میں، اور شین تیسرے لام کے مقابلے میں آ رہا ہے۔ اب یہاں پہ بھی 5 کے 5 حروف اصلیہ ہیں، کیونکہ 5 کے 5 حروف فا عین 1 لام اور دوسرے لام تیسرے لام کے مقابلے میں آ رہے ہیں۔ اور خماسی مزید فی وہ کلمہ جس میں حروف اصلیہ 5 ہوں اور کوئی زائد حرف بھی ہو، جیسے خندریسن بروزن فعللیلن۔ اب دیکھیں، خا فا کے مقابلے میں، نون عین کے مقابلے میں، دال لام کے مقابلے میں، را دوسرے لام کے مقابلے میں، آگے یا کے مقابلے میں، اور سین لام کے مقابلے میں آ رہی ہے۔ اب اس میں یا جو ہے وہ زائد ہے، تو کیونکہ یا کے مقابلے میں آ رہی ہے، فا عین 1 لام یا دوسرے لام تیسرے لام کے مقابلے میں نہیں آ رہی۔ پچھلے سبق کے اندر ایک چیز رہ گئی تھی، جنہوں نے مطالعہ کر لیا ہوگا سبق کا، اس میں انہوں نے ایک چیز پڑھی ہوگی، جنہوں نے مطالعہ نہیں کیا ہوگا وہ ان کی ایک چیز رہ گئی ہوگی کہ
فاعین 1 لام 2 لام یا 3 لام کے مقابلے میں. ٹھیک ہے, تو وہ ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا. یہ تھوڑا ڈیفیکلٹ بھی ہوتا ہے کہ فاعین 1 لام 2 لام 3 لام, اس کے لیے تھوڑا ڈکشنری دیکھنی پڑتی ہے اور بہت سارے چیزیں جاننا ضروری ہے کہ 1 لام کہاں پہ نکالیں گے, 2 لام کہاں پہ نکالیں گے اور 3 لام کہاں پہ وزن کے لیے نکالیں گے. تو نارمل ہم جو الفاظ اپنے درمیان استعمال کرتے ہیں اس میں 1 ہی لام نکالنا پڑتا ہے, 2 لام عموماً نہیں نکالنے پڑتے. آگے ایک فائدے کی بات لکھی ہے کہ خماسی مجرد اور خماسی مزید فی صرف اسماء ہی ہوتے ہیں, یعنی کہ افعال خماسی مجرد اور خماسی مزید فی نہیں ہوتے. باقی ثلاثی مجرد, ثلاثی مزید فی, رباعی مجرد, رباعی مزید فی اسماء بھی ہوں گے اور افعال بھی ہوں گے, لیکن جو خماسی مجرد اور خماسی مزید فی ہیں یہ صرف کہ صرف اسماء ہی ہوں گے, افعال خماسی مجرد اور خماسی مزید فی نہیں ہو سکتے. اور آج کا سبق میں امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا. کوئی پوائنٹ ایسا ہے جو آپ کو سمجھ میں نہ آیا ہو تو وہ آپ کمنٹ کے اندر پوچھ سکتے ہیں, انشاءاللہ میں آپ کے کمنٹ کو پڑھوں گا, رپلائی کروں گا. سبق کو اچھی طرح سے ریپیٹ کیجیے گا اور اپنے پاس ایک رجسٹر بنائیں, کاپی بنائیں, اس کے اوپر آپ اپنے نام لکھیں, اپنے پورے گھر والوں کے نام لکھیں اور ان کے اوزان نکالیں اور حروف اصلیہ اور زائدہ الگ الگ کریں. اور آپ نے بہت سارے نام اگر نکالے ہوں تو کمنٹ کے اندر آپ مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں. انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے یہ وزن درست نکالے ہیں یا آپ یہ وزن درست نہیں نکال پائے. انشاءاللہ اس کی وضاحت بھی کروں گا. اگلا لیسن نمبر 5 یہ ہفتہ اقسام کے بارے میں ہے, وہ جو ہم نے شعر یاد کیا تھا, صحیح است و مثال است و مضاف, لفیف و ناقص و محموز و اجوف. یہ بس تھوڑا سا منی سا ٹف ہوگا سبق, تو انشاءاللہ ہم یہ پڑھنے کی کوشش کریں گے. اس میں جو صحیح, مثال, محموز, مضاف, اجوف, ناقص وغیرہ جو ہیں ان کی تعریفات ہم پڑھیں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.